پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ افغانستان ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے۔ مستحکم افغانستان نہ صرف ہمارے بلکہ پورے خطے کے مفاد میں ہے۔ وزیر اعظم کا 25ویں SCO سربراہان مملکت کونسل اجلاس سے خطاب، کہا کہ اچھے تعلقات سے اچھے ہمسائے معاشی شراکت دار کے طور پر افغانستان کو ساتھ لے کر چل سکیں۔ امید ہے کہ یہ تعاون اور سہ فریقی ملاقاتیں مستقبل میں مثبت نتائج دیں گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری CPEC اس وژن کی عملی مثال ہے۔ CPEC پاکستان اور چین کے درمیان ایک بہترین منصوبہ ہے۔ پاکستان شدید بارشوں، گلوبل وارمنگ، کلاؤڈ برسٹ، تباہ کن سیلاب کی لپیٹ میں ہے۔ سیلاب نے قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع کیا ہے۔ سیلاب سے انفراسٹرکچر، جائیداد، فصلوں، مویشیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ عالمی برادری خصوصاً چین کے اظہار یکجہتی اور تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات، تاریخی اور برادرانہ تعلقات کے لیے پاکستان کے گہرے عزم کا اعادہ، مشترکہ تاریخ، ثقافتی ورثے اور عقیدے پر مبنی تعلقات کی مضبوط بنیادوں کو اجاگر کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی ملاقات میں موجود تھے۔ ملاقات میں مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور پاکستان ایران تعلقات میں مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان اور چین کی عظیم دوستی کی علامت، CPEC 1 کا آغاز، سابق وزیر اعظم نواز شریف اور صدر شی جن پنگ کی موجودگی میں ایشیا پاک اور شنگھائی الیکٹرک کے درمیان تھرکول معاہدہ طے پایا۔ اب ایک بار پھر ایشیا پاک پاکستان میں پلازما بیسڈ ادویات کی تیاری کے لیے قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے 4 ستمبر کو پاک چین وزرائے اعظم کی موجودگی میں چائنا ریسورسز بویا کے ساتھ جوائنٹ وینچر کے لیے MOU کرنے جا رہی ہے۔ پنجاب بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں دریاؤں کے بکھرے ریلے دیہات اور شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہو کر کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر۔ تانلیہ والا میں ماڑی پتن پر 2,30,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ پیر محل اور نارووال کے کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ راوی اور ستلج کے ریلوں نے فصلوں کو تباہ اور گھروں کو ملیا میٹ کر دیا۔ جھنگ اور بہاولپور میں بند ٹوٹنے سے ہزاروں ایکڑ زمین زیر آب آ گئی۔ ریسکیو ٹیموں نے درجنوں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ سیلاب سے قصور اور حافظ آباد میں کھڑی فصلیں برباد ہو گئیں۔ دریا چناب کا نیا ریلا آج ملتان اور مظفر گڑھ کی حدود میں داخل ہوگا، جس سے صورتحال مزید سنگین ہونے کا خدشہ ہے۔ انتظامیہ نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامات مکمل کر لیے۔